जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास खबरें हैं वो है किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान का शहर है बिश्क और वहाँ पे तलबा में कुछ तसादुम हुआ है। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात वो भी उसकी जद में आ गए हैं। काफ़ी एक सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं, ऑडियोज़ भेजी जा रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के तलबा और तालिबात काफ़ी हद तक परेशान हैं और उनका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं। तो हमारे साथ किर्गिस्तान से ही एक मेडिकल के तालिब इल्म हैं और उनका नाम बताना मैं मुनासिब नहीं समझता क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में हो सकती है, लेकिन किर्गिस्तान से हैं और वो बता रहे हैं कुछ तफसील। हम उनसे मालूम करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताएं कि आप वहाँ पे क्या करते हैं किर्गिस्तान में? सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का किर्गिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है आपका? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो अब बताएं, मेरे पास भी काफ़ी वीडियोज़ भी आई हैं, मुझे कुछ फ़ोन भी आए हैं कि पाकिस्तान के तलबा और तालिबात पे वहाँ पे हमला हो रहा है और वहाँ पे पाकिस्तान का जो सफारत खाना है ख़ास तौर पे वो भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि एक्चुअल वाक़या क्या है वहाँ का? सर एक्चुअल वाकया ये हुआ था कि 13 मई को यहाँ पे ना मिस्री स्टूडेंट रहते हैं किसी हॉस्टल सेपरेट हॉस्टल में। तो उनका तसादम हुआ है यहाँ के लोकल किर्गिज लोगों के साथ। तो ठीक है। उन्होंने काफी प्रोटेस्ट थोड़े बहुते किए अंदर अंदर के वो बंदे को जो है ना वो पकड़े जाए, लेकिन वो बंदे नहीं पकड़े गए। तो फिर अब इन किर्गिज लोकल ने क्या किया कि अब ये पाकिस्तानी स्टूडेंट को ना स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके हॉस्टल जाके उनको ये मार रहे हैं निकाल निकाल के। मेरे पास ऐसी वीडियोज हैं जो मेरे जो दूसरे दोस्त रह रहे हैं हॉस्टल में, उनके अंदर जाके इन्होंने उनके बेड तोड़े, उनको मारा है, इवन उनके जो सामान वगैरह लैपटॉप फोन मोबाइल सब चोरी करके ले गए हैं। काफी ज्यादा परेशान कौन हालात है। अभी हमें ये कहा गया है कि आपने जो है ना बाहर नहीं निकलना जब तक सिचुएशन टेंस नहीं हो रही। और हमें ये भी इतला हमारे दोस्त दूसरे बता रहे हैं जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, यहाँ घरों में रह रहे हैं किराए पे लेके, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लोकल आके हमारे दरवाजे नॉक कर रहे हैं और जिन्होंने खोला है या दरवाजे तोड़ के अंदर आए हैं उन्होंने उनको बहुत शदीद किस्म का मारा है। और सुनने में भी आ रहा है कि एक दो स्टूडेंट की शायद डेथ हो गई है, लेकिन ये अभी न्यूज कंफर्म नहीं हुई। और जियो न्यूज पे दिखाया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी स्टूडेंट आपस में लड़ पड़े, जबकि ये टोटली गलत बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि मिस्र का कोई स्टूडेंट था, वो मर्डर हुआ जी है? मिस्री काफी स्टूडेंट थे, वो सारे हॉस्टल में रहते थे, उन्होंने मारा है किर्गिज लोकल लोगों को। लाइट उनका झगड़ा हुआ है, मिस्री लोगों का झगड़ा हुआ है किर्गिस्तान से और किर्गिस्तान के जी जी लोगों ने एहतजाज किया और अब एहतजाज की जद में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अब कुल कितने पाकिस्तानी तलबा और तालिबात हैं, कुछ स्ट्रेंथ आपको है अंदाजा? सर अप्रोक्सीमेटली पूरे कश्मीर में तो मुझे नहीं पता कितने, लेकिन और किर्गिस्तान में 10,000 पड़ रहे हैं इस टाइम। 10,000। पाकिस्तान के कितने हैं, कोई आइडिया? टोटल पाकिस्तानी 10,000 है, मे बी इससे ज्यादा हो सकता है। ये पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान के 10,000 हैं। तो जो हमारा सफारत खाना है वो क्या कर रहा है, वो कोई एक्टिव हुआ है? सर सफारत खाने में पहले तो कॉल कर रहे हैं, वो कोई कॉल नहीं उठाते। जब कॉल उठाते हैं तो यही कह रहे हैं अभी आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। जब सिचुएशन तो ये होगी नॉर्मल तो फिर हम आपको बताए जाएंगे। फिलहाल अपने आप को छिपाएं और घर में रहें। वो ऐसा तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और वहाँ की जो मुकामी पुलिस है या फौज है वो क्या कर रही है किर्गिस्तान की? सर वो पहले तो पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी सुना है कि अब वीडियोस लोग भेज रहे हैं कि पुलिस भी खुद इन्वॉल्व हुई है थोड़ी बहुत के इनको फ्री हैंड देने में लोकल को। लेकिन अब जब मामला ज्यादा टेंस हुआ है तो अब मिलिट्री आ गई। अब कुछ सुना है स्टेबिलिटी है, लेकिन जो किर्गिज लोकल है वो पाकिस्तानी हॉस्टलों के बाहर काफी तादाद में, हजारों की तादाद में, तकरीबन मैंने सुना है एक जगह तो एक हॉस्टल के बाहर 1,000 जो है ना लोकल बंदा इकट्ठा हो गया है। तो अभी कुछ नहीं पता क्योंकि हम तो अपने अपनी जगह पे कहते हैं, बाहर का कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी दोस्तों के नेट ऑफ है जो हॉस्टलों में रह रहे हैं, उनके ऊपर खासी तौर पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया उनके अंदर और ये बिल्डिंग तोड़ी गई है। उसके अलावा वो बेचारे वॉशरूम में छुपे बैठे हुए हैं।
اور یہ کب سے کتنی دیر ہو گئی ہے یہ ساری سچویشن کو؟ یہ سچویشن کو مغرب کے بعد کا ٹائم سے شروع ہوتا ہے، 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ 5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے پاکستانی ہائی کمیشن یا پاکستانی ایمبیسی نے وہاں پہ کوئی ایسا ایکٹیو رول ادا کیا ہے؟ نہیں سر، ابھی تک کچھ نہیں آیا سچ رسپونڈ ہے کسی سے بھی۔ صحیح ہے۔ تو ہماری طالبات کتنی ہیں ادھر؟ سر طالبات یہ بتانا تو مشکل ہے، کیونکہ ہر سیشن میں بچے زیادہ آتے ہیں، کوئی کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ اور پاکستانی طالبات بھی اس وقت اس کی زد میں ہیں؟ جی بالکل، لڑکے لڑکیاں بہت ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا، اس میں ایک لڑکا ایک لڑکی جا رہے تھے، گاڑی سے نکل کے ان لوکل لوگوں نے ان کو مارا ہے۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن مارنے والے زیادہ ہیں۔ اب وہ لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو مارنے کے بعد، ٹک ٹاک پہ باقاعدہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ان میں یہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اور زیادہ مارو جتنا مار سکتے ہو۔ صحیح ہے۔ تو صورتحال چلیں جی، آپ کی مہربانی کہ آپ کے ساتھ آپ نے تفصیلات بتائیں۔ تو اگر کوئی اور آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں کسی سے، وزیر خارجہ سے، وزیر اعظم سے، تو آپ کر سکتے ہیں اس وقت۔ جی جی بالکل سر، میں پاکستان کی اتھارٹیز، وزیر اعظم صاحب اور جو بھی متعلقہ ادارے ان سے یہی کہوں گا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو اس مشکل وقت میں جو ہے نا بھی کوئی پتہ نہیں سچویشن کب تک رہتی ہے کب تک نہیں، تو ایمبیسی سے بھی کوئی رسپونڈ نہیں آتا۔ ایمبیسی میں نارمل دنوں میں بھی جائیں تو وہاں پہ ایسا کوئی رسپونڈ نہیں ملتا، وہ لوگ آتے ہی اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ چلیں جی، کوئی ہو تو مجھے ضرور اطلاع دیجیے گا، ہم آپ کی آواز جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ حسن صاحب۔ تو یہ تھے جی اسٹوڈنٹ وہاں کے، اور اس وقت کرغزستان میں کافی حالات خراب ہیں، کیونکہ میں نے خود بھی ویڈیوز مجھے ملی ہیں، آڈیوز ملی ہیں۔ پاکستانی طالبات جو ہیں وہ بھی اس وقت پریشان ہیں، اور وہ بھی رو رہی ہیں۔ میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ویڈیو میں آپ کو ایک آڈیو سنوا دوں، کیونکہ طالبات بھی اس وقت سخت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اور میں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں اس سلسلے میں، لیکن ٹویٹ سے زیادہ ضروری ہے جی کہ ہماری جو اتھارٹیز ہیں، خاص طور پہ وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب، ویسے تو ان کا دل جو ہے وہ وزارت خارجہ میں نہیں لگتا، وزارت خزانہ میں ان کا جو دل ہے وہاں پہ اٹکا ہوا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ ضرور اس سلسلے میں، اور فارن آفس سیکرٹری خارجہ جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو کرغزستان میں ہمارا سفارت خانہ ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں رول ادا کریں، اور پاکستان کے طلبہ اور طالبات جو کہ ان کی رسپانسبلٹی ہیں، اور یہ خود اپنے پیسوں پہ گئے ہوئے ہیں، اور ہر ملک کے سفارت خانے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کرے۔ میں آپ کو ایک سنواتا ہوں جی آڈیو، جو کہ ایک طالبہ کی ہے، اسٹوڈنٹ کی ہے، وہ ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کتنی سخت سچویشن ہے اس وقت۔ تم لوگ کسی عبداللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرو، ہم لوگوں کا روم میں کتنی لڑکی لوگ کا ایک روم میں رکھا لاک کر کے پولیس میں چلی گئی۔ عبداللہ بھائی کے لیے لوگ پھر آ رہی، وہ لوگ پھر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی دوبارہ، تم لوگ کسی عبداللہ بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کرو، ہم لوگوں کا روم میں کتنی لڑکی لوگ کا ایک روم میں رکھا لاک کر کے پولیس میں چلی گئی۔ عبداللہ بھائی کے لیے لوگ پھر آ رہی، وہ لوگ پھر آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جی یہ بالکل آ رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ عبداللہ بھائی کو کال کرو، ہم لوگ کا دروازہ تو سارا ہم لوگ سارے ایک روم میں۔ یار عبداللہ بھائی کو کال کرو، ہم لوگ کا دروازہ تو سارا ہم لوگ سارے ایک روم میں۔ یار تم لوگ کسی عبداللہ بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کرو، ہم لوگوں کا روم میں کتنی لڑکی لوگ کا ایک روم میں رکھا لاک کر کے پولیس میں چلی گئی۔ عبداللہ بھائی کے لیے لوگ پھر آ رہی، وہ لوگ پھر آ رہی ہے۔ اس وقت جی ایک اطلاع کے مطابق ہاسٹل میں جی 500 کے قریب پاکستانی طلبہ ہیں، یہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس نے بتایا جی ہمیں، اور بہت زیادہ حالات اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں، اور پاکستان کے سفارت خانے کو جاگنے کی ضرورت ہے،
اور پاکستان کے ایمبیسی کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کچھ ویژول بھی دکھا سکتا ہوں، کچھ آواز سنوا سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا اور معاملے کو حل کرنا، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جی کچھ۔ یہ دیکھیں اس وقت یہ سچویشن میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ سچویشن ہے اس وقت، یہ ساری کرغزستان کی ہے، یہ ساری کرغزستان کی سچویشن ہے جی۔ اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت زیادہ وہاں پہ ایشو ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہاں پہ فورس پہنچی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کلاس روم میں فورس پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سچویشن ہے اس وقت، اور بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کیونکہ حالات کافی سنجیدہ ہیں وہاں کے، نارمل نہیں ہیں۔ یہ ہاسٹل توڑے ہوئے ہیں، وہاں کی ہاسٹل کی فوٹیج ہے یہ لوگ گئے ہیں ہاسٹل میں تو ہاسٹل توڑ دیے ہیں، کمرے توڑ دیے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے فی الوقت، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایشو ہے، اور پاکستانی طلبہ اور طالبات پھنسے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور جیسے کہ بتایا کہ 10,000 طلبہ ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ 500 صرف ایک ہاسٹل میں ہیں، اور وہ سب کے سب اس وقت مصیبت کا شکار ہیں۔ اور وہاں کی لوکل اتھارٹیز جو ہیں وہ، پولیس نے پہلے حل کرنے کی کوشش کی مسئلہ، لیکن پولیس نے بھی پھر تھوڑا سا ان کو ڈھیلا کر دیا، یعنی کہ ان کو کچھ کرنے دیا، اور وہ رول ادا نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر وہاں کی سیکورٹی فورسز آئی ہیں، پیراملٹری فورسز آئی ہیں، انہوں نے صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کرغزستان کی گورنمنٹ سے بھی ہم یہی کہیں گے، اور پاکستان کی ایمبیسی سے بھی یہی کہیں گے، پاکستان کے ایمبیسڈر سے یہ کہیں گے، اور ہمارے فارن آفس سے یہ کہیں گے کہ یہ اس کو پریورٹی پہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور معاملہ کافی سنجیدہ ہے۔ اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔